بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے، اس کی زندگی، اس کی آخرت اللہ تبارک و تعالی سنوار دیتا ہے۔ ہندوؤں کی تاریخ میں یہ پہلا نادر اور نایاب واقعہ یہ ہے کہ ایک ہندو نے پرنٹنگ پریس لگائی ہوئی تھی صرف قرآن پاک چھاپنے کی۔ وہ قرآن پاک چھاپتا تھا اور جب وہ مرا تو اس کی لاش کو جلانے کے لیے جو ان کا مذہب اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کئی من گھی اس کے چتا کے اوپر لکڑیوں کے اوپر رکھ کر آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ جل نہیں رہی تھی۔ انتہا درجے کی کوشش کے بعد بھی آخر کسی نے کہا کہ اس کی حقیقت کا پتہ کرو کہ اس کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ تو کسی خاتون نے یا کسی بندے نے کہا کہ اس کا قرآن پاک کے ساتھ عشق تھا، محبت تھا، یہ قرآن پاک چھاپتا تھا، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ آخر ان کو مسلمانوں کے طریقہ پر اس کو دفن کرنا پڑا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک ایسا شخص جو مادرزاد، پیدائشی، نابینا اور اندھا تھا، قرآن کے ساتھ اس کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ قرآن پاک سامنے رکھتا، پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر دیتا، اور جو ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کرتا تو بینائی واپس چلی جاتی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ میں تو پاس بیٹھا ہوا نہیں تھا کہ ان ساری باتوں کو دیکھتا، لیکن اتنی ساری جو کتب ہیں پڑھی ہیں ان میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس قرآن کو اپنا مقتدا سمجھا جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو اس جہاں میں بھی اور اس جہاں بھی انسان سرخرو ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے تو ان کے کسی قریبی دوست نے کہا کہ فلاں جگہ حکیم صاحب ہیں، انہیں بھی چیک کروا لے۔ کارورہ بھیجا اور راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے اس بندے کی ملاقات ہوئی جو کارورہ لے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے شیخ سے کہو کہ قرآن کی یہ آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کو پڑھو، دم کرو، لکھو، پیو، تمہاری بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اس کے اندر جتنے بھی کلمات، جملے، حروف، آیات، سور ہیں، سب کی سب شفا سے بری ہوئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو اس انداز سے پڑھیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 41 بار پڑھیں،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کی میم کو الحمدو کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ پانی رکھ لیں پاس، کسی کو پلانا چاہیں خود پینا چاہیں، ہر وہ بیماری جس کی تشخیص کرنا مشکل ہو، ڈاکٹر حکیم طبیب نے لا علاج اور عاجز کر دیا ہو، تو آپ اس انداز سے پڑھیں 41 دن تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو بھی، اس کی تشخیص کو بھی، اس کی حکایات، حکمتیں اور اس کے فوائد اور اس کی بے شمار چیزیں جو پوشیدہ ہیں ظاہر فرما دے گا۔ سورہ تغابن کو پڑھیں، سورہ کافرون کو پڑھیں، سورہ اخلاص کو پڑھیں، جن جن کا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ بتا چکا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہر حرف شفا ہے۔ سورہ کافرون کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں 1001 بار بسم اللہ کے ساتھ کسی تیل پر، سرسوں کا یا تل کا یا زیتون کا کوئی بھی تیل ہو، سرسوں کا عام انسان کی رینج میں ہے، بھلے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بندہ ہو، ایک قطرہ ایک کان میں، دوسرا قطرہ دوسرے کان میں اور تھوڑا سا ناک میں لگا لیں۔ ہر قسم کی بیماری، چاہے روحانی ہو، جسمانی ہو، عصبی ہو، سیری ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ یہ کلام معجز ہے، اس کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر لکھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو دیکھیے، 70 اونٹ اس کی ایک تفسیر کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے یہ نادر و نایاب کتاب جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملی ہے نا، اس کا ثانی اور نعم البدل کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور استوار رکھیے، زندگی اور آخرت کی ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر الجھن سے، ہر مشکل سے نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ دوستی، عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔